غور کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان ہو گیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ اٹھاؤ کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹھیا واڑ۔ اس میں شہنشاہ کاٹھیا واڑ حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ کلاریا شریف میں اس دور میں ایک بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ شیرازیہ، اور اس میں بہت بڑے عالم ربانی ولی کامل حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے۔ دن میں کتاب و سنت کا درس دیتے، راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے تو پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی، آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور پھر آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش فرمائی۔ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے، چہرے پر حزن و ملال طاری ہوا، اور کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ طلبہ نے کہا حضور معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، علم غیب پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، پھر اچانک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر حزن و ملال طاری ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ کھل گیا، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو سید محمد صالح شیرازی فرماتے ہیں کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا، اور اس الہام میں مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر مجھے دی گئی، مجھے بڑا صدمہ ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا الہام آیا اور خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا۔ جب یہ خبر دی گئی تو میرا چہرہ کھل گیا اور برجستہ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہنے لگا۔ اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلبہ نے کہا حضور تب بتا ہی دیجئے، دیر کس بات کی؟ کہا بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ تو کہا تو کان کھول کر سن لو، جب ہندوستان کی سرزمین پر وہابی فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور وہابیوں کے رد کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا۔ امام احمد رضا پیدا ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا او سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا او سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا او سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا او سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیدا او سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا
ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت ہو سلام شمع بز میں ہدایت ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام